بہت شکریہ اخلاق آپ کا. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. سر اہم معاملہ ہے, بہت دن سے یہ قیاس سرائیاں, باتیں, نام, چیزیں چل رہی تھیں. آج بہرحال آخرکار 2 نام ایڈوائز کے طور پر بھجوا دیے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے صدر مملکت کو. تو اس آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے سر آپ کا؟ یہ میرے خیال میں یہ صحیح تجزیہ تھا کہ فیصلہ تھا, اس لیے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ فوج میں ایک تو سینیورٹی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ریکارڈ رہا ہے سروس میں, ان کا ایک بہت اچھا ریپوٹیشن بھی ہے. تو ہر لحاظ سے وہ بڑے موضوع کینڈیڈیٹ تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی کوئی اور پریفرنس ہو سکتی ہے کسی اور بنا کے اوپر یا وجوہات کی بنا پر, لیکن ہر لحاظ سے میرے خیال میں ان کا جو سلیکشن کیا گیا ہے وہ صحیح سلیکشن ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پروفیشنلزم پر ہے اور سینیورٹی پر ہے, اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کی بہت بہتر ہیں. اور اس وقت جس قسم کے چیلنجز فوج کے سامنے ہیں, ملک کے سامنے ہیں, ہمیں یہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے اور اس کو سیاست میں نہیں دھکیلنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے بہت ہی مضر اثرات ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیف کا سلیکشن ہوا ہے اور خاص طور سے جس جنرل کا سلیکشن ہوا ہے وہ ایسے ہیں جو کہ سیاست میں بالکل فوج کو ملوث نہیں کرنا چاہتے. وہ ایک زبردست ڈسپلینیرین ہیں, ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, بہت پروفیشنل ہیں, اور اس وقت جس قسم کے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو انڈیا کی دشمنی تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے, خاص طور سے جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں, تو وہ فوکس تو رہے گا اور کوشش رہے گی کہ ہماری پروفیشنل قوت جو ہے اور پروفیشنلزم وہ بہتر سے بہتر ہو تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے ملک میں بڑھ رہی ہے, اس میں فوج کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس پر بھی توجہ ڈالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آپ فوج کو سیاست میں نہ ملوث کریں. پھر جو 75 سال سے فوج سیاست میں رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کو کافی نقصان ہوا ہے, جمہوریت کو بڑا نقصان ہوا ہے, اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جو نئے چیف عاصم منیر صاحب ہیں یہ کوشش ہوگی ان کی کہ بالکل سیاست سے الحاق کریں. بالکل. اب چیلنجز کے حوالے سے جو جنرل صاحب آپ فرما رہے ہیں, چیلنجز اس وقت ایک تو ہمارے مشرقی مغربی سرحدوں پر ہے, دوسرا کچھ اب دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے سر اٹھانے کا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ سیاسی چیلنجز جو ہیں اس سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ نئی قیادت کا سامنا بھی ہوگا, کس طرح سے ان معاملات کو بہرحال حل تو کرنا ہے کیونکہ پاکستان سب کا ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف چیف کی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں فوجی قیادت کو آپ ملوث نہ کریں, اس لیے کہ فوج اور سیاست جو ہیں یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جمہوریت میں کبھی فوج کو مداخلت نہ کریں. ہم نے 75 سال کر کے دیکھ لیا ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا بھٹو صاحب ہوں, ان کو چاہیے کہ فوج کو بالکل علیحدہ رکھیں اور اپنے سیاست میں نہ ملوث کریں. اپنے جو سیاسی معاملات ہیں سیاسی طریقے سے پارلیمنٹ میں حل کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہم کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں, اور یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, لیکن یہ لوگ اس پر نہیں عمل کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر سیاست ہوتی ہے, سڑکوں پر سیاست نہیں ہوتی. سڑکوں پر سیاست جو ہے اور گمبھیر اور غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اقتصادی اور معاشی حالت ہے وہ بھی بہت کمزور ہے, بے انتہا کمزور ہے. اس میں سیاست کو بھی میرے خیال میں سیاسی لیڈرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ توجہ جو ہے وہ اقتصادی اور معاشی معاملات پر دیں. اس میں فوج کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوگا کہ اس کو دیکھنا پڑے گا جو نئے چیف ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو
ہمیں بجٹ مل رہا ہے، حالانکہ کتنی گرانی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بجٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے بڑھایا نہیں جا سکتا. تو اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، کس بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، اور کس طریقے سے اس کو فوکس رکھا جائے پروفیشنلزم کی طرف. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جی امن و امان کی جو صورتحال خاص طور پر برقرار، بڑی قربانیوں پاکستان کے جوانوں نے، افواج نے دی ہے، اس کو بھی قائم و دائم رکھا جائے، کیونکہ باہر جو انویسٹمنٹ ہے، جو کاروباری معاملات ہیں، وہ بھی ملک میں بہتر طور پر چلیں. اس کی بھی بڑی کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ، اور یہ بھی چیلنجز کا حصہ ہوگا. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک